السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ آج تاریخ ہے 29 جمادی الثانی 1447 ہجری مطابق 21 دسمبر بروز اتوار 2025۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ کل ایک مناظرہ ہوا تھا، ڈبیٹ ہوا تھا جناب جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے درمیان۔ تو اس مناظرے سے کیا نتیجہ نکلا اور کیا وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہوا، تو اسی چیز کو ہم اس ویڈیو میں جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی 5 تازہ ترین خبریں بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سن لیتے ہیں کہ اس ڈبیٹ سے کسی لوگوں کو کیا فائدہ ہوا۔ تو مناظرہ کے بعد اسلام قبول کرنے کے اسکرین شاٹ وائرل۔ دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر منعقد ہونے والا مباحثہ فکری، دینی اور علمی حلقوں میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس مباحثے میں معروف شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر اور ممتاز عالم دین مفتی شمائل عبداللہ ندوی کے مابین سنجیدہ اور طویل مکالمہ ہوا، جس سے ناظرین اور شرکاء نے ایک اہم فکری سنگ میل قرار دیا۔ مباحثے کے آغاز ہی میں مفتی شمائل ندوی نے گفتگو کا فریم نہایت وضاحت اور اصولیت کے ساتھ طے کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وجود باری تعالیٰ پر بحث میں تجرباتی، مشاہداتی اور وحی پر مبنی دلائل پیش نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ خدا مادی اجسام اور طبعیات کے دائرے میں نہیں آتا۔ ان کے مطابق ما فوق الفطرت ذات کے لیے مادی آلات سے استدلال ایسا ہی ہے جیسے کسی مسئلے کے لیے غلط ٹول استعمال کیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ گفتگو مکمل طور پر عقل و منطق کی بنیاد پر ہوگی، جس کے بعد انہوں نے فلسفہ قدیم کی معروف دلیل سلمہ سمیت متعدد عقلی دلائل پیش کیے۔ حاضرین کے مطابق یہی وہ نقطہ تھا جس پر جاوید اختر سب سے زیادہ دباؤ میں دکھائی دیے۔ دلیل سلمہ کے تحت علت و معلول کے تسلسل پر گفتگو کرتے ہوئے مفتی شمائل ندوی صاحب نے سوال اٹھایا کہ اگر ہر چیز کسی سبب کی محتاج ہے تو اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اس سلسلے کو خدا پر جا کر روکتے ہیں، جبکہ منکرین خدا یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ وہ کہاں رکیں گے۔ جاوید اختر نے بارہا یہ تسلیم کیا کہ اس تسلسل کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی، مگر وہ اس سوال کا واضح جواب نہ دے سکے کہ وہ انتہا کیا ہے۔ اس موقع پر مفتی یاسر ندیم الواجدی کی جانب سے کیا گیا سوال بھی بحث کو اسی نقطے پر واپس لے آیا، تاہم جاوید اختر تشفی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ مباحثے کے دوران جاوید اختر نے زیادہ تر جذباتی کا سہارا لیا۔ دنیا میں ظلم، ناانصافی، عورتوں اور بچوں پر تشدد اور بالخصوص غزہ کے حالات کو بنیاد بنا کر انہوں نے خدا کے وجود اور اس کی رحمت پر سوالات اٹھائے۔ ان کا موقف تھا کہ اگر خدا موجود ہوتا تو دنیا میں اتنا شر کیوں ہوتا؟ مفتی شمائل ندوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ غیر مادی مسئلے پر مادی مثالوں سے استدلال بذات خود غیر منطقی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انسانی اختیار کے تحت ہونے والے ظلم کو خدا کی عدم موجودگی کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ظلم کے انسداد کے لیے خود انسان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور خدائی ہدایات سے انحراف کے نتائج کو
خدا کے وجود کے انکار نہیں روکتا، بلکہ فاسألوا اہل ذکر کے ذریعے سوال کا حکم دیتا ہے، اور قرآن بار بار کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ حاضرین کے مطابق یہ نقطہ جاوید اختر کے مذہبی تصور کی سطحیت کو ظاہر کرتا تھا۔ بحث کے آخری حصے میں اکثریت کے تصور پر مفتی شمائل ندوی کے مضبوط کاؤنٹر نے گفتگو کا رخ بدل دیا۔ اس نقطے پر جاوید اختر کے پاس کوئی واضح جواب نہ تھا اور وہ گفتگو سمیٹتے نظر آئے۔ پروگرام کے اختتام پر مفتی یاسر ندیم الواجدی نے اس دن کو تاریخی قرار دیا۔ قبل ازیں انہوں نے مفتی شمائل ندوی کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ انہوں نے فیس بک پر لکھا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ آج پھر مباحثہ شاہجہاں پور میں ہوا۔ یہ منظر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ نشست میں موجود ریتا چٹرجی، انشمن گائیکواڑ، پروفیسر منیش واجپئی اور دیگر لبرل دانشوروں نے بھی غیر رسمی گفتگو میں اعتراف کیا کہ مفتی شمائل ندوی کے دلائل کے سامنے جاوید اختر کی گفتگو زیادہ تر سطحی اور جذباتی رہی۔ معروف صحافی آدتیہ مینن نے تبصرہ کیا کہ جاوید اختر نے اس بحث کو سنجیدہ علمی ڈیبیٹ کے بجائے غیر رسمی مجلس سمجھ لیا۔ للن ٹاپ کے یوٹیوب چینل پر اس مباحثے کے بعد ایک ناظرین کے تبصرے نے بھی توجہ حاصل کی، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھا، مگر اس بحث سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ ادا کی۔ اس تبصرے کا اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس مناظرے کو اس اعتبار سے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اس نے اس سوچ کو شدید دھچکا پہنچایا ہے کہ مدارس کے طلباء اور علماء جدید فکری مباحث سے ناواقف ہوتے ہیں۔ مفتی شمائل ندوی کی علمی تیاری، مناظرانہ پختگی اور فکری اعتماد کو اس تصور کی واضح تردید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروگرام کی میزبانی للن ٹاپ کے سوربھ دیویدی کر رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی منظم انداز میں اس تاریخی ڈیبیٹ کو انجام تک پہنچایا۔ پروگرام للن ٹاپ اور مفتی شمائل عبداللہ ندوی کے آفیشیل چینل کے علاوہ دیگر چینلوں اور سوشل میڈیا سائٹ پر لائیو نشر کیا جاتا رہا۔ تو یہ تھی ناظرین کرام ایک رپورٹ کا تجزیہ، اور اب آج کی 5 تازہ ترین خبریں جان لیتے ہیں، جس میں پہلی خبر ہے انڈیا معیشت میں بڑی کامیابی۔ ناظرین کرام، انڈیا نے ایک بڑی معاشی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بھارت دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو 2027 تک انڈیا جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر تیسری بڑی معیشت بن سکتا ہے۔ یہ ترقی اسٹارٹ اپس، ڈیجیٹل انڈیا اور مینوفیکچرنگ کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ اور دوسری خبر میں موسم کی وجہ سے پروازیں متاثر۔ ناظرین، شمالی انڈیا میں شدید دھند اور خراب موسم کی وجہ سے انڈیگو سمیت کئی ایئر لائنز کی درجنوں پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ دہلی، لکھنؤ، جے پور اور چندی گڑھ ایئرپورٹ پر مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایئر لائنز نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ سفر سے پہلے فلائٹ اسٹیٹس ضرور چیک کر لیں۔ تیسری خبر میں آرمی ڈے پریڈ جے پور میں۔ ناظرین کے لیے ایک فخر کی خبر، 78ویں آرمی ڈے پریڈ کا انعقاد 15 جنوری 2026 کو راجستھان کے جے پور میں کیا جائے گا۔ اس پریڈ میں جدید ہتھیار، فوجی ٹیکنالوجی
اور بھارتی فوجی کی طاقت کا شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب آرمی ڈے پریڈ راجستھان میں منعقد ہو رہی ہے۔ اور چوتھی خبر ہے اسٹاک مارکیٹ سے۔ ناظرین کرام، آج اسٹاک مارکیٹ میں HDFC بینک، انڈیگو اور آئیڈیا ووڈافون کے شیئرز خبروں میں رہے۔ بینکنگ سیکٹر میں سرمایہ کار محتاط مگر پر امید نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لانگ ٹرم سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے یہ وقت اہم ہے۔ اور پانچویں اور آخری خبر انڈیا اور بنگلہ دیش سے متعلق ہے۔ انڈیا ویزا سینٹر بند ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں انڈیا کا ویزا اپلیکیشن سینٹر سیکورٹی خدشات کے پیش نظر عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حالات کے بہتر ہوتے ہی سروس دوبارہ بحال کر دی جائے گی۔ اور تمام خبروں کی شارٹ ہیڈ لائنز۔ شمالی انڈیا میں سردی کی لہر برقرار، دہلی میں فضائی آلودگی ایک بار پھر بڑھی، ڈیجیٹل پیمنٹ میں نیا ریکارڈ، ریلویز نے ونٹر اسپیشل ٹرینوں کا اعلان۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی انڈیا کی تازہ ترین خبریں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔